چاروں طرف مکانات ہیں، میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، جب تم کنگھی کرتی ہو، سر کے اندر کنگھی کرتی ہو، تیل لگا نہیں ہو کر کے بال برش میں اور کنگھی میں الجھ جاتے ہیں، جتنے بال تمہاری کنگھی کے دانتوں میں اور برش کے دانتوں کے اندر آئیں گے، اس کے لیے شریعت کیا کہتی ہے؟ علماء فرماتے ہیں خبردار ان بالوں کو، ان میرے عزیزو، ان بالوں کو ان دانتوں میں سے نکال کر، ان تاروں میں سے نکال کر جوڑا سا بنا کے گلی میں نہ پھینکنا، ڈسٹ بن میں نہ پھینکنا، کچرے کے ڈھیر پہ نہ پھینکنا۔ یا اللہ میں کیا کروں؟ نواب شاہ کے اندر تو مول لگا، پہلے میرے عزیزو اللہ اکبر مشینیں ٹھیک کرنے والے، کولر کی ربٹیں ٹھیک کرنے والے آتے تھے، اب تو میری بیٹیوں کی عزت سے کھلواڑ کرنے والے نظر آتے ہیں، دروازہ بجا بجا کے کہتے ہیں 15,000 روپے کلو بال بیچ دو، 15,000 روپے کلو بال بیچ دو۔ رب اکبر کی قسم ہے، جو ہوا کی بیٹی اپنی عزت کا سودا کر کے جہیز بناوے گی، اس جہیز سے اس کے گھر میں سکون نہیں آئے گا، بلکہ اس جہیز سے خدا کی لعنت گھر کے اندر آئے گی۔ یہ تو اللہ نے اعضاء جسم کے حصے باڈی آف پارٹس بنائے، ان کا سودا کرنا حرام ہے، ان کے اندر تبدیلی کرنا حرام ہے۔ سن، بال میرے عزیزو بیچنا تو دور کی بات ہے، یہ جو بھروٹے اپنی بھووں کو یوں آئیبرو جو بناتی ہو، خدا پاک کی قسم اس پر آسمان سے خدا کی لعنت برستی ہے۔ 3 حکم آئے ان بالوں کو جو کنگھی کے دانتوں کے اندر یوں الجھ الجھ کے اتر جاتے ہیں۔ فرمایا جس طرح یہ دیوار کے اندر سوراخ ہیں، ان بالوں کو اتنا باریک کر لے، ان دیواروں کے اندر سوراخوں میں سوڑ دے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اگر تیری دیوار پہ پلستر ہوا ہوا، سیمٹ ہوا تو پھر ایسا کر، تیرے گھر کے اندر کسی کونے کھانچے میں کچا فرش ہو، اپنی انگلیوں سے یوں کر کے فرش کھود کے وہ بالوں کو اس کے اندر دفنا دے۔ اگر فرش بھی کچا کوئی نہیں، دیوار میں سوراخ کوئی نہیں، تو چل باورچی خانے میں چلی جا، ماچس اٹھا، تیلی ماچس کی جلا اور ان بالوں کو جلا دے۔ خبردار کچرے کے ڈھیر پہ نہ پھینکیو، اس کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری بندی کے بالوں پر بھی کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے۔ اب آپ حضرات فرماتے ہوں گے کیا کرے جی، مانتی کوئی نہیں، ہم تو سمجھا سمجھا کے تھک گئے۔ جتنا آپ کے اختیار میں آپ اتنا کیجئے، باقی اللہ کے سپرد کر دیجئے، ورنہ یہ ایک عورت قیامت کے دن 4 افراد کو جہنم میں لے کے جائے گی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی سے تشریف لائے اور اپنے حجرے مبارک کی طرف جانے لگے۔ آپ نے گلی کے اندر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قرآن پڑھتے ہوئے آواز سنی۔ کتنی بڑی گلی ہوگی اور کتنا دور گھر ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر نہیں گئے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو منع نہیں کیا، بلکہ اسی گلی کے اندر چکر لگاتے رہے اور مٹی کا ڈلا تلاش کرتے رہے۔ مٹی کا ڈلا مل گیا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس کو توڑا، پھر میں آپ نے اس کو بریدہ سا ذرا بنایا، پھر اس میں پانی ڈال کے اسے گارا بنایا، پھر اپنے گھر کی چھوٹی سی دیوار پر یوں کر کے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ جس سوراخ سے عائشہ رضی اللہ عنہ کی قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، آپ نے اس سوراخ پر مٹی کا گارا یوں کر کے لیپنا شروع کر دیا۔ جب بالکل سوراخ بند ہو گیا، پھر آپ اندر تشریف لے گئے، فرمایا عائشہ میں بھی غیرت والا، میرا رب بھی غیرت والا، اور جس کو میرے بستر پر دلہن بنا کے بٹھایا، اللہ نے اس کو بھی غیرت کا تاج بنایا۔ ٹھیک ہے مدینے کی گلی میں ابو بکر کیوں پھر رہا ہے، عمر پھر رہا ہے، عثمان تیرا داماد علی پھر رہا ہے، لیکن میں محمد کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میری بیوی کی آواز گھر سے باہر نکل جائے۔ گانا تو نہیں گا رہی تھی، لطیفہ تو نہیں سنا رہی تھی، خدا کا قرآن پڑھ رہی تھی۔ فرمایا او لوگو، میں محمد اتنی غیرت والا کہ میں اپنی بیوی کی قرآن کی آواز بھی کسی کے کانوں میں پڑ جائے مجھے برداشت کوئی نہیں۔ جب میں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز کسی کے کانوں میں برداشت نہیں کرتا، تو تمہاری بیٹیاں اپنے بھائیوں کی شادیوں کے اندر گلیوں کے اندر کیوں ناچ رہی ہیں؟ آج میرے محترم دوستوں بزرگوں، میں تمہیں ایک مشورہ دے کے جاؤں گا، کرنی تو آپ نے اپنی مرضی ہے۔ ایمان کی سلامتی واسطے دعا کرتے ہو، رزق کے واسطے دعا کرتے ہو، بیماری سے صحت کے لیے دعا کرتے ہو، ایک دعا آج اپنی دعاؤں میں اور شامل کر لو۔ یا اللہ، جب میں نے آنکھ کھولی تھی ماں کے چہرے پہ نظر پڑی تھی، چادر کا سائز کچھ اور تھا، لباس کا کچھ اور تھا، تھوڑا سا بڑا ہوا میں نے بہن کو پٹتے ہوئے ماں سے دیکھا، تیرا دوپٹہ کہاں گیا؟ میں تھوڑا سا اور بڑا ہوا، میں نے باپ کی گودی میں بیٹھا ہوا تھا، میرے باپ نے میری بہن اپنی بیٹی کا یوں کان پکڑ کے مروڑا، ننگے سر بازار کیوں گئی تھی؟ میں نے تو بچپن کے اندر وہ چنگم چکھی تھی جس چنگم کے اندر غیرت تھی، باپ کی آنکھ میں، ماں کی آنکھ میں۔
मामा भी, ताया भी, मासी भी, फुप्पी भी जब यूं करके छोटी सी बच्ची को देखा करते थे तो बहन को कर इसका दुपट्टा तो सर पे उड़ा दे। छोटी छोटी बच्चियां उम्र की कच्चियां कभी अपने पजामे को कभी अपनी सकाफ को सीधी करते स्कूल जाती थी। उस दौर के अंदर और आज के दौर के अंदर आपने लिबास का साइज देखा, रोजाना सुकड़ता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। पता नहीं मेरे अजीजों हम किस मिट्टी के बने में गैरत ही नहीं आती। आज इस फकीर के साथ अल्लाह के दरबार में हाथ उठाओ कि या अल्लाह जहाँ तक लिबास पहुँच गया अल्लाह उतना ही रहने दे, इससे ज़्यादा छोटा ना करना। पकड़ना मेरे दोस्तों बुजुर्गों, माल का पहरा देने वालों, सोने चांदी का पहरा देने वालों, घर का बन्नी का ज़मीन का पहरा देने वालों, बच्चियों के किरदार का पहरा दो। जिम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ अल्लाह की इज़्ज़त की कसम 2026 के अंदर जो लिबास नज़र आ रहा है, अगर इस पर हमने खुदा को रोके ना दिखाया तो 2040 के अंदर ये लिबास भी नज़र कोई नहीं आएगा। मुझे एक बात तो बताओ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये रोज़ाना ना कहते हैं अब्बू कपड़े कब आएंगे। बेटी भी बाप की गोद के अंदर चढ़ के कहती है अब्बू कपड़े कब आएंगे। चलो इसे तो थोड़ी बहुत समझ होगी, उस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जिसने अभी ये भी नहीं सीखा था कि ये बाप है या माँ है, जिसके जुबान पर अब्बा अब्बा का अम्मा अम्मा का बोल ही नहीं आया था, अल्लाह भी जिसने कोई नहीं कहा था, इतनी मासूम थी। अल्लाह अकबर। ये तो मेरे अजीज़ और लकड़ी को पकड़ के चूसने लग जाती थी, कड़वी चीज़ को मुंह में ले लेती थी, ये तो सांप को भी बिच्छू को भी हाथ में पकड़ लेती थी। इसे दुनिया की रंग रलियों का पता ही कोई नहीं था। इसे बाजार का रास्ता किसने दिखाया? आपने दिखाया। इसके पापा तो जब घर आते हैं या पापा की गोद में चढ़ के यूँ करके दरवाजे की तरफ इशारा करती है, हाय बदनसीबो, ये अगर दरवाजे की तरफ इशारा कर सकती थी तो तू इसे कुरान की तरफ तो इशारा करना क्यों ना सिखाया, मुसल्ले की तरफ इशारा करना क्यों ना सिखाया, बुरके की तरफ इशारा करना क्यों ना सिखाया। ये तरबियत तेरी थी, ये तरबियत कुरान वाली नहीं थी। अब्बा जी गोदी में उठा के लेके गए, बाप को भी गैरत नहीं आई, कच्छियाँ पहना पहना कर अब्बा जान लेके गया, नंगी बच्चियों को बाजार लेके चला गया। अभी बाजार के अंदर रस नजर आएगा, नहीं यकीन आता सुबह को जाके देख लेना, इतनी इतनी बच्चियाँ रेडीमेड दुकानों के ऊपर चढ़ी हुई होंगी और बाप गोद में लेके कह रहा होगा मेरा बच्चा कौन से पहनेगा, ये मेरा बेटा पहनेगा, ये पहनेगा। ये मुस्कुरा के दिखाएगी अब्बा जान ये तुम मुझे कौन सी बेहुदा दुकान पे ले आया, जब मैं तेरी गोद के अंदर तेरे घर में आई तो मुझे फरिश्तों ने कानों में कहा था अल्लाह अकबर, तेरी गैरत पे तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का पैरा है। अब्बा जान ईद का दिन आया, तूने 30 रोजे रखे थे, तरावी में कुरान सुना था, फरिश्ते इनाम देने के लिए अल्लाह की तरफ से तेरे दरवाजे पर आए थे, तूने फरिश्तों को नाराज करके भेज दिया। ये फटी हुई फराक जिसकी बाजू कोई नहीं, ये पजामे जिसकी, मेरी बहनों सुनो तो सही, ये फटी हुई फराक जिसके बाजू कोई नहीं, वो पजामा जिसका सलवार का पैचा कोई नहीं, ये छोटी छोटी चड्डियाँ जिसमें पट और कुल्ले नजर आ रहे हैं। जब बच्ची के पास लिबास किया, इसे जूतियों समेत माँ की गोदी में चढ़ के बड़े मुँह कर लिया और यूँ चिमट गई। माँ खींच रही है, ये लिबास नहीं पहन रही, अब्बा मदद कर रहे हैं, ये लिबास नहीं पहन रही। बहन भाइयों ने इसके बाजू पकड़े, ये रोने लगी, कहने लगी ना ना बेहूदगी की हथकड़ियाँ ना पहनो, दुनिया की कोई ताकत की आरी इसे काट ना सकेगी। लेकिन मार धाड़ के जब लिबास पहनाया, ये सिसकियों के साथ, सुबकियों के साथ, हिचकियों के साथ रो रही थी। कोई कह रहा था इसको किनारी चुभ रही, कोई कह रहा था गोटा चुभ रहा। वो कह रही थी अब्बा ना किनारी चुभ रही ना गोटा चुभ रहा, मुझे बेहयाई चुभ रही है। और वो रो रो के सोते हुए भी उछल उछल के रो के कह रही थी अब्बा तुझे खुदा का या जिसको मानता तू उसका वास्ता, इस लिबास को मेरी आंखों के अंदर ना भा, मुझे पसंद ना आने दे। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अगर ये लिबास आज मुझे पसंद आ गया, आज मैंने पहना तुझे अच्छा नहीं लगा, कल अगर मुझे अच्छा 15 साल की उम्र में लगा, जब मैं नवाब शाह की गलियों में पहन के निकलूंगी, मैं तेरी गैरत का जनाजा ना निकाल दूं तो मुझे अपनी बेटी ना कहना। फिर तवीज़ भी मुझे बुरका नहीं पहना सकेंगे, मौलवियों की फूकें भी मुझे तो चिन्नी पड़वा के लाएगा, चने पड़वा के लाएगा, बड़े बड़े कुरान के तवीज़ लिखवा के लाएगा, मेरी गैरत पर कोई असर ही नहीं होगा। ईमानदारी से बताओ नवाब शाह के गयूर मुसलमानों, जब तुमने अपनी माँ के ऊपर लिबास देखा, बहन के फूफी दादी के भी लिबास देखा, आज उस लिबास की रौनक हमारे घरों में तो क्या हमारे शहरों से ही ख़त्म हो गई है। तुम्हारे अंदर कोई मर्द अपनी बहन को दुपट्टे चादर का कहने वाला, जब तुम ही नंगे बदन अपने घर के अंदर फिरते रहोगे तो इन बहनों के सर के ऊपर दुपट्टे कौन उड़ाएगा। ये चड्डे पहनना
یہ تنگ لباس یا ٹروزر کون سا مرض ہے؟ تمہیں نہیں پتا اتنا سخت ٹانگوں کے ساتھ یہ ٹروزر لگا ہوا، اس کا کپڑا لگا ہوا کہ حیا والے اعضاء اس کپڑے کے اندر محسوس ہو رہے۔ کیا تیری بہن کی نظر نہیں پڑتی، تیری ماں کی نظر نہیں پڑتی، تیری بیوی کی نظر چلو وہ تو جائز ہے، تیری پھپھی، تیری ماسی، تیری خالہ چھوٹے سے کمرے میں سے گزر کے جاتی ہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے والا، تجھے کیوں شرم نہیں آ رہی ہے؟ ایسا لباس پہن جو جسم سے نہ ٹکرائے۔ میری بیٹیوں گرمی شروع ہونے والی ہے، میری بہنوں گرمی شروع ہونے والی ہے، خدا را کھلا لباس پہننا اور پتلا لباس اتنا نہ پہننا کہ پسینے کے اندر کے کپڑے نظر آنے لگے۔ رب اکبر کی قسم، آج کی آنکھ کی حیا جنید بغدادی والی نہیں، آج کی آنکھ کی حیا عبد القادر جیلانی والی نہیں، آج کی آنکھ کی حیا بابا فرید الدین گجگر والی نہیں، آج کی میرے عزیز اللہ اکبر 7 شریف والے بزرگ کی کوئی نہیں۔ رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر، ان حیاؤں کے اندر، ان آنکھوں کے اندر اتنی بے غیرتی چھائی ہوئی ہے کہ غیر تو دور کی بات ہے، بہن بھائی کی آنکھوں سے ننگی ہو گئی ہے۔ ایسا لباس نہ میری بیٹی عید کے کپڑوں میں پسند کریو کہ جس میں تیرے جسم کی نمائش ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ نے حجر مبارک کا پردہ ہٹایا، اللہ اکبر، اور اپنی بیٹی سے کچھ سرگوشیاں کر کے گئے۔ بعد میں علی پاک آئے، ہائے 21 رمضان المبارک کے اندر شہادت کا رتبہ پانے والا علی، کون علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی پاک آئے، سیدہ فاطمہ کو دیکھا موٹا کھدر کا لباس گرمی کے موسم میں پہنا ہوا۔ آپ نے فرمایا فاطمہ بھوک کی وجہ سے دماغ کو گرمی چڑھ گئی جس کی وجہ سے تو نے موٹا لباس پہن لیا۔ کیا علی، میرے ابے کی نبوت والی انگلیوں کی خوشبو تجھے پردے سے نظر نہیں آ رہی، محسوس نہیں ہو رہی؟ کہاں، کبھی میرے ابو آئے تھے اور پردہ ہٹا کے چلے گئے، ابھی میرے ابو آئے تھے پردہ پکڑ کے کھڑے ہو گئے اور کہہ رہے تھے فاطمہ جبرائیل میرے پاس ابھی آیا تھا اور کہہ رہا تھا جا اپنی بیٹیوں سے، بیویوں سے اور کائنات کی عورتوں سے کہہ دے اتنا باریک لباس نہ پہننا کہ جس لباس میں عورت کا جسم نظر آئے۔ اگر ایسا باریک لباس پہنا جس میں عورت کا جسم نظر آنے لگ گیا، وہ عورت جنت تو دور کی بات ہے جنت کی خوشبو سے بھی محروم کر دی جائے گی۔ علی جب اللہ کا حکم آیا میں اتنا ڈر گئی، میں نے گرمی کے موسم میں بھی سردی والا لباس پہن لیا ہے۔ تمہیں کس بیوقوف نے کہہ دیا کہ آنکھ پردہ تو حیا کا ہوتا ہے؟ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ آنکھ کا پردہ ہوتا ہے؟ اور خدا پاک کی قسم ہے، جب کسی بیٹی کا رشتہ دیکھنے جاتے ہو بیٹے کے لیے، وہ برقع پہن کے بیٹھے گی، جسم تو نظر آ رہا، پیر کی جتی نظر آ رہی، کہیں گے بیٹی ذرا اپنا چہرہ تو دکھا دے۔ جب تک چہرہ نہیں دیکھو گے بہو کا فیصلہ نہیں کرو گے۔ اللہ اکبر۔ آؤ میں تمہیں ایک بہو بتاؤں۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سن 2000 میں میرا بغداد کا سفر ہوا، 2023 میں بغداد کا سفر ہوا۔ حضرت پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل، ان اللہ والوں کی قبروں پہ جانے کی، درباروں پہ جانے کی حاضری نصیب ہوئی۔ کون احمد بن حنبل وقت کا امام ہے، مسلمانوں تمہارے 4 اماموں میں امام ہے۔ ان کی بیٹی کی شادی ہو گئی، سسرال چلی گئی، صبح صبح سارے پاڑے کی عورتیں آ گئی اور آپ کی ساس سے کہنے لگی سونا ہے وقت کے امام کی بیٹی بیاہ کے لائی ہے، ذرا اس کا چہرہ تو دکھا۔ ساس صاحبہ نے بہو کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، جی امی اٹا گندواوے گی، روٹی پکواوے گی، چولہا صاف کرائے گی، بیڑا دھلواوے گی۔ کہا نا بیٹی تو پہلی رات کی دلہن ہے، تیرے سے میں نے کام نہیں کرانے، یہ سارے پاڑے کی عورتیں آئی ہیں اور کہہ رہے امام کی بیٹی بہو بنا کے لائی ہے، کتنی خوبصورت ہوگی، اے میری بیٹی ذرا باہر آئیو، اپنا چہرہ تو دکھائیو۔ اندر سے کوک آئی، رونے کی آواز آئی کہ اماں میرے ابا نے مجھے لکڑی کا جہیز نہیں دیا، سونے چاندی کا جہیز نہیں دیا، میرے ابا نے مجھے غیرت کا جہیز دیا ہے، اگر میں آ کے نہ چہرہ دکھاؤں گی تو میرے باپ کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ ساس کہنے لگی اے میری بیٹی اپنا آ کے چہرہ دکھائے گی، تیری غیرت کیسے ضائع ہو جائے گی؟ کیا کہہ رہی اماں جب سے میں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر آج تک میرے باپ احمد بن حنبل نے اللہ اکبر کسی بے نمازی عورت کو میرا چہرہ ہی دیکھنے نہیں دیا ہے۔ کیا پتا تھا احمد بن حنبل کو کہ میں تو اپنی بیٹی کے چہرے کو بے نمازی کی نگاہوں عورت سے بچاتا ہوں۔
یہ میری بیٹی کا چہرہ اتنا بیابر ہو جائے گا، یہ ٹول پلازے پہ بیٹھ کے پرچیاں کاٹ کے اپنے چہرے کی نمائش کرائے گی، ہوٹلوں کے اندر پانی پلائے گی، کوچوں کے اندر تیرے میرے سفر کو آرام دہ بنائے گی۔ جس کوچ کے اندر عورت تیرے سفر کو آرام دہ بناوے، اس کوچ میں بیٹھنا چھوڑ دے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے بیٹھ گیا، پیاس لگے دبا، زہر بہتر ہے پی لے، کسی غیر محرم کے ہاتھ کا پانی نہ پینا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے اسے کوثر سے محروم کر دیا جائے گا۔ اس میری بیٹی کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ نے اس کے ساتھ کتنی مہربانی والا معاملہ فرمایا۔ تم جتنے بھی بیمار ہو جاؤ، اللہ کی عزت کی قسم، مرد پہ نماز معاف کوئی نہیں، مجنون پر، پاگل پر، نابالغ پر میرے عزیز و نماز پر کوئی نہیں، لیکن جتنے بھی تم بالغ کیوں، جتنے بیمار ہو جاؤ نماز معاف کوئی نہیں۔ لیکن یہ پردے کے پیچھے جو چامیاں کر رہی ہے، اس پر اللہ نے نماز معاف کر دی۔ یہ مہینے میں 11 دن 10 دن ناپاک رہتی ہے، فرمایا تو بال بچڑ دار ہے، کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اوڑھنے میں، تجھے ہر مہینے کی 10-11 دنوں کی نمازوں کا حساب کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اے میری بندی بتا، نماز تو میں نے نبیوں پہ معاف نہیں کی، لیکن میری بندی اس 11 دن کی ناپاکی میں جو تنے وقت گزارا، ان دنوں کی نماز کو ہی میں نے معاف کر دیا ہے۔ اے میری بندی، تو جہاد جیسے فریضہ بھی تیرے پہ معاف ہے، دشمن کے مقابلے میں تو تلوار چلاوے گی، کیا پتا تلوار چلاتے چلاتے تیری اوڑھنی دائیں بائیں ہو جاوے، تیرے جسم سے کپڑا آگے پیچھے ہو جائے، تیرا جسم نظر آ جائے۔ کفر و اسلام کی جنگ میں اللہ اتنا بھی میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ تیرے اترے ہوئے تیرے لباس کے اوپر، تیرے چہرے پر بھی کسی کی نظر پڑ جائے۔ عورتوں پر اللہ نے جہاد ہی معاف فرما دیا ہے۔ یا اللہ، اور مجھے کیا پیکج ملا؟ فرمایا اے میری بندی، حج کا فریضہ بھی تیرے میں معاف کر دیا۔ ہاں، اگر تیرے ساتھ محرم ہو، تیرا باپ ہو، تیرا بیٹا ہو، تیرا بھائی ہو، تیرا شوہر ہو، اور نواب شاہ سے لے کر مکے مدینے تک آنے جانے میں ہر قسم کا کوئی خطرہ نہ ہو، پرامن رستہ ہو، تیرا مال جان محفوظ رہے، پھر تو حج کر سکتی ہے۔ اگر تیرا محرم ساتھ کوئی نہیں تو گھر کے اندر حج کے دنوں میں بیٹھ کر میرے دربار میں رو کے دکھا، جو عرفات کے اندر حاجی کو احرام میں ثواب عطا فرماؤں گا، میں گھر کی 4 دیواری میں غیرت کو بچاتے وہی ثواب تجھے عطا فرماؤں گا۔ میرے ذمے کیا کام ہے؟ عید کے کپڑے لانا کا نہیں۔ ہائے میری بیٹی کبھی دودھ والی دکان پہ نظر آتی ہے، کبھی کبابوں والی دکان پہ کھڑی ہوئی، کبھی بجلی کے بل پلانے کے لیے کھڑی ہوئی، کبھی لائنوں میں لگ کے آٹا لینے کے لیے، کبھی سبزی۔ تمہیں شرم ہی نہیں آتی؟ تم کتنے بغیرت کیوں ہو گئے؟ ٹانگیں چوڑی کر کر کے تم میچ دیکھ رہے ہوتے ہو، تمہاری ماں دہی والی دکان پہ کٹورا لے کے کھڑی ہوتی ہے۔